فرماتی ہیں جب میری محبوب سے ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی تھی، فرمایا ایک رات میں اپنے بستر پہ سو گئی اور نیند کے اندر خواب کے اندر میں نے دیکھا کہ آسمان کا چاند ٹوٹ کے میرے گود کے اندر آ گیا ہے۔ صبح ہوتے ہی میں فوراً گئی ورقہ بن نوفل کے پاس، میں نے کہا تورات کے عالم، اس طرح میں نے خواب میں دیکھا، مجھے ذرا خواب کی تعبیر تو بتائیے نا۔ جناب ورقہ بن نوفل نے کہا ختیجۃ الکبریٰ تمہیں مبارک ہو، آخری نبی سے تو شادی کرے گی۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مصابيح الرحمة ومفاتيح الغرر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جتنے بھی احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرہ۔ واجب التکریم
برادران اسلام اسٹیج پر موجود اکابرین امت شرفائے ملت ہر لحاظ سے میرے سے بہتر میرے ذی قدر علماء کرام آج اس عظیم الشان فقید المثال سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں آپ اور میں محب العلماء والصلحاء میرے بہت ہی عزیز اور محترم مولوی محمود احمد چوہان صاحب کی دعوت پر جمع ہیں دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کا آنا اور علماء کا اپنا قیمتی وقت نکال کے تشریف لے آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں جن ساتھیوں نے جو تعاون کیا اللہ سب کا تعاون اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور آج کے اس عظیم الشان پروگرام کو ہمارے لیے آپ کے لیے اور ہمارے میزبانوں کے لیے میرے اللہ نجات کا ذریعہ بنائیں آمین کہیں تفصیل کا وقت نہیں کیونکہ دوسرے پروگرام میں بھی جانا ہے مختصر اور پر اثر حاضری انشاءاللہ پیش کرتا ہوں اشتہارات پہ آپ نے عنوان پڑھا وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عنوان ہے سندھ کے روشن ضمیروں میں کہتا ہوں کہ دریا کے اندر اتنی گہرائی نہیں ہے جتنا میرے محبوب کی سیرت کے اندر گہرائی ہے ذہن میں کئی چیزیں گردش کر رہی ہیں کہ کوئی سیرت کا باب اٹھاؤں کون سے سیرت کے باب کا آغاز کروں بس اتنی بات کہتا ہوں اگر نبی کے عاشق اور دیوانے اور پروانے بیٹھے ہو تو دور کا سفر کر کے آیا ہوں ایک نکتہ دینا چاہتا ہوں دنیا کا جتنا بڑا سائنسدان آ جائے وڈیرا آ جائے دنیا کا جتنا بڑا آدمی آ جائے اس کی زندگی اول سے لے کر آخر تک بے عیب نہیں ہو سکتی کسی کے بچپن میں عیب کسی کے لڑکپن میں عیب کسی کے جوانی میں عیب ہوتے ہیں لیکن سندھ کے روشن ضمیروں پورے کائنات کے اندر ایک ہستی ایسی ہے جس کا بچپن پڑھو تو بے عیب نظر آتا ہے جس کی لڑکپن پڑھو تو بے عیب نظر آتا ہے جس کی جوانی کا مطالعہ کرو تو بے عیب نظر آتا ہے جس کی نبوت پڑھو تو بے عیب نظر آتی ہے جس کی جماعت کا تذکرہ پڑھو تو بے عیب نظر آتے ہیں جن کے اہل بیت کا تذکرہ پڑھو تو بے عیب نظر آتے ہیں یہ کون ہے
جن کا تذکرہ زمین آسمان بننے سے قبل اللہ نے آسمانوں پہ کیا، مجمع سجایا، جس طرح آج آپ اور میں مولوی محمود چوہان صاحب کی دعوت پہ اور ان کی پوری ٹیم کی دعوت پر یہاں جمع ہیں۔ میں نے قرآن کھولا، قرآن میں لکھا ہوا تھا کہ ایک جلسہ اللہ نے کیا اور وہ آسمانوں میں مجمع کس کا؟ وہ کوئی عام مجمع نہیں تھا، ہر کسی کو آنے کی اجازت بھی نہیں تھی، خاص پروگرام تھا، خاص اجلاس تھا، اور خاص اجتماع میں جو مجمع تھا، عوام تھی، وہ بھی خاص تھے۔ میں یوں کہوں کہ خطاب کرنے والا رب العالمین تھا اور مجمع سب نبیوں کا تھا۔ جس طرح آج سیرت النبی کے پروگرام میں آئے ہو، اسی طرح میرے اللہ نے خطاب فرمایا اور وہ جلسہ تھا میرے محبوب کی سیرت، ڈھیلی نہیں، آہستہ آواز نہیں، محبت میں کہیں ذرا سبحان اللہ۔ اور قرآن منظر بیان کر رہا ہے، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ رب العالمین نے فرمایا انبیاء کی جماعت میں تمہیں دنیا کے اندر بھیجوں گا، تمہیں نبوت بھی عطا کروں گا، کسی کو علاقے کا نبی بناؤں گا، کسی کو شہر کا نبی بناؤں گا۔ رب العالمین نے فرمایا لیکن تمہاری نبوتیں محدود ہوں گی، ایک علاقے سے دوسرے علاقے کے اندر آپ کی نبوت کو نہیں چلنے دوں گا، ایک قوم سے دوسری قوم کے اندر آپ کی نبوت نہیں جائے گی۔ انبیاء کے مجمع نے کہا اے ہمارے پروردگار، ہمیں آپ کی یہ شرط بھی منظور ہے، آپ کا احسان ہے کہ آپ ہمیں نبوت بھی عطا کریں گے، کتابیں بھی عطا کریں گے، حکمت بھی عطا کریں گے، پھر ہمارے ذمہ ڈیوٹی کیا لگائیں گے؟ رب العالمین نے فرمایا ڈیوٹی الگ الگ نہیں دوں گا، ڈیوٹی ایک ہی لگاؤں گا۔ اللہ کون سی ڈیوٹی لگائیں گے؟ فرمایا یہی ڈیوٹی ہوگی کہ میرے بندوں کو میرے ساتھ ملانا ہے، جو مجھے چھوڑ چکے ہیں، جو میرا راستہ بھول چکے ہیں، ذرا ان کو میرے قریب لے آنا، مشرک کو موحد بنانا، یہ انبیاء کے ذمہ اللہ نے ڈیوٹی لگا دی۔ قرآن کریم نے منظر بیان فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رب العالمین نے فرمایا
میرے آدم نبی تو بھی یہی کام کرے گا کہ میرے بندوں کو میرا تعارف کروائے گا۔ فرمایا میرے نبی ابراہیم تو بھی میرے بندوں کو میرا تعارف کروائے گا۔ فرمایا میرے نبی موسیٰ کلیم تو بھی میرے بندوں کو میرا تعارف کرائے گا۔ اے پروردگار یہ تو ہمارے ذمہ ڈیوٹی ہو گئی، اب ذرا یہ بھی تو بتائیے نا وعدہ کس بات کا لیا جا رہا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا وعدہ تم سے یہ لے رہا ہوں کہ اگر تمہاری نبوتوں کے درمیان، تمہاری شریعتوں کے درمیان میرا آخری نبی آ جائے، اگر تمہاری نبوتوں کے درمیان ختم نبوت کا تاج پہننے والا آ جائے یا تمہارے بعد آ جائے، جی اللہ پھر ہمارے ذمہ کیا ڈیوٹی ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ نے فرمایا لا تؤمنن بی ولا تنصرن۔ رب العالمین نے فرمایا تمہارے ذمہ ڈیوٹی یہی ہوگی، پھر اپنی نبوت کو ختم کر کے میرے آخری نبی کا غلام اور کلمہ پڑھ کے ان کی مدد کرنے والے بن جانا۔ یہ اجتماع ہوا، جلسہ ہوا، دنیا میں حضور نہیں آئے، آنے سے قبل تذکرے شروع ہو گئے، بلکہ میں یوں کہوں آپ نے اور میں نے جس نبی کا کلمہ پڑھا وہ نبی ابھی تک دنیا کے اندر نہیں آیا، ان کے آنے سے قبل ان کی سیرت کے چرچے ہونے شروع ہو گئے، بلکہ اس سے آگے بھی ایک قدم کہتا ہوں، جب بیت المقدس کو یہودیوں نے قبضہ کیا ہوا تھا اور جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر بھیجا، یہ لشکر گیا اور وہاں انہوں نے جا کے اعلان کیا کہ بیت المقدس کو چھوڑ دو ورنہ تمہارے ساتھ اسلام کا لشکر، صحابہ کرام کا لشکر تمہارے ساتھ جہاد کے لیے تیار ہے۔ تو بیت المقدس کے تمام یہودیوں نے کہا اسلام کے جانشار صحابہ اور اہل بیت کی جماعت، فرمایا ہمارے ساتھ جہاد نہ کرو، بس ایسا کرو کہ ہمیں اپنا امیر المؤمنین دکھا دے۔ انہوں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا کہ جو مسلمانوں کا امیر المؤمنین ہوگا اس کی نشانیاں تورات میں یہ لکھی ہیں، ہم دیکھیں گے کہ اگر تمہارے امیر المؤمنین میں وہ نشانیاں مکمل ہوئی تو پھر ہم وہ چابیاں بغیر جنگ اور قتال کے تمہارے حوالے ادھر سے صحابہ کرام نے خط لکھا، جناب سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خط پہنچا، انہوں نے خط پڑھا، صحابہ نے کہا حضرت اگر آپ آ جائیں تو میدان فتح ہو جائے گا، بیت المقدس آزاد ہو جائے گا، آج بھی دعا کر دو، اتنا بڑا مجمع ہے، علماء بھی ہیں، نیک لوگ بھی ہیں، آج بھی ذرا دعا کر دو کہ اللہ فلسطین اور بیت المقدس کو آزادی عطا فرمائے۔ آپ لوگ آمین بھی نہیں کہہ سکتے، وہاں جانیں قربان ہو رہی، وہاں بچے قربان ہو رہے ہیں اور آپ کے منہ سے آمین بھی نہیں نکلتا، قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے؟ سندھ والوں دعوے بڑے دعوے ہو گئے، ہم یوں کریں گے، خدا کی قسم ذرا ان دعووں سے نکلو،
دعوے کرنے والے وہ کہتے ہیں نا کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں اور جو برستے ہیں وہ گرجتے نہیں۔ آج گرج تو ہر کسی میں نظر آتی ہے کہ ہم یوں کر دیں گے، ہم یوں کر دیں گے، لیکن جائیں ذرا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کی مدد فرمائے، دعا کریں ان بچے کے لیے، ان عورتوں کے لیے جو بے سر و سامان بیٹھی ہوئی ہیں، اور آج بھی وہ محمد بن قاسم کا انتظار کر رہی ہے، اور ہم لوگ صرف آمین بھی نہیں کہہ سکتے۔ ذرا اونچی آواز میں کہیں اے اللہ ہمارے فلسطین مظلوم بھائیوں کی مدد فرما۔ تو میں عرض کر رہا تھا جناب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط پڑھا، دو آدمیوں کا یہ قافلہ روانہ ہوا۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ ایک غلام کو لے لیا اور سفر شروع کر دیا۔ چلتے چلتے جب وہاں پہنچے تو باری آتی ہے جناب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلنے کی باری آ گئی، لگام کو پکڑنے کی باری آ گئی۔ عرش سے آواز آئی، فرمایا یہودیوں ذرا کھولو نا میری کتابوں کو اور دیکھو نا تورات کے اندر میں نے محبوب کے آنے سے قبل نبی کے صحابہ اور اہل بیت کی نشانیوں کو بھی لکھوا دیا تھا۔ ادھر سے یہودی آ گئے، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ رہے گن رہے ہیں، ایک دو تین چار گنتے گئے، کچھ دیر بعد رک گئے۔ انہوں نے کہا ایک کم ہے۔ حضرت نے یوں کرتا اٹھایا، فرمایا یہ پیوند دیکھ رہے ہو، یہ لو یہ 17 پیوند میں نے لگائے ہوئے ہیں، اس کو کیوں گن رہے ہو؟ یہودیوں نے کہا ہم نے اپنی تورات کتاب میں پڑھا تھا، جو آسمانی صحیفہ ہے اس میں پڑھا تھا کہ جو آخری نبی آئے گا اس کا ایک غلام ایسا ہوگا جو جسم پہ کپڑے شاہانہ لباس نہیں پہنے گا، حالانکہ اس کی طاقت اور پاور اتنا ہوگی کہ اگر وہ زمین کو درہ مارے گا تو زمین بھی رک جائے گی، اس کی پاور اتنا ہوگی کہ وہ اگر ہوا کو حکم کرے گا تو ہوا بھی حکم لے جائے گی۔ لیکن یہ عمر فرمایا اپنے جسم پر شاہی لباس نہیں پہنے گا، ٹاکیوں لگا ہوا لباس اپنے جسم پہ پہنے گا۔ کہا عمر ہماری تورات کی نشانیاں پوری ہو گئی، یہ لو چابی، اب ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں، بیت المقدس جانے اور تم جا۔ حضور کے آنے سے قبل نبی کا تذکرہ بھی آسمانی صحائف کے اندر موجود ہے، اور نبی کے صحابہ اور اہل بیت کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ جناب سیدہ حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب میری محبوب سے ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی تھی، فرمایا ایک رات میں اپنے بستر پہ سو گئی اور نیند کے اندر خواب کے اندر میں نے دیکھا کہ آسمان کا چاند ٹوٹ کے میرے گود کے اندر آ گیا ہے۔ صبح ہوتے ہی میں فوراً گئی ورقہ بن نوفل کے پاس، میں نے کہا تورات کے عالم اس طرح میں نے خواب میں دیکھا، مجھے ذرا خواب کی تعبیر تو بتائیے نا۔ جناب ورقہ بن نوفل نے کہا خدیجۃ الکبریٰ تمہیں مبارک ہو، آخری نبی سے تو شادی کرے گی۔ حضور دنیا میں آئے نہیں ہیں اور میرے محبوب کی سیرت کے تذکرے شروع ہو گئے ہیں۔ جناب مل میرے محبوب جب دنیا
نے فرمایا اب میں آپ کے ذمے کیا کام لگا رہا ہوں؟ جی اللہ۔ فرمایا آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی دنیا کے اندر نہیں آئے گا۔ قرآن منظر بیان کرتا ہے، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب اب میں نے اپنے متعلق اعلان کرا دیا کہ ساری کائنات کے لیے رب میں ہوں اور ساری کائنات کے لیے شاہ عرب تو ہے اور میں ساری کائنات کا خدا، تو ساری کائنات کا مصطفیٰ۔ فرمایا میرے محبوب میں ساری کائنات کے لیے رب العالمین ہوں اور تو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ حضور کے بعد کوئی نبی دنیا میں عقیدے والے بولے جن کا عقیدہ ختم نبوت نہیں ہے، راجن پوری کی بات اس سے نہیں ہے، جو آقا کو آخری نبی مانتے ہیں وہ کہیں حضور کے بعد کوئی دنیا کے اندر نبی، کہو اونچی کہو، نہیں آئے گا۔ آمنہ کے لال کے بعد دنیا کے اندر کوئی نبی، اگر قادیانی سامنے آ جائے اور کہنے لگے کہ ہمارا مرزا غلام گریز قادیانی بھی نبی ہے، تو لمبے چوڑے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک جملہ کہنا، یہ بتاؤ قادیانیوں تمہارا مرزا غلام گریز قادیانی مرا کہاں ہے؟ علماء نہ بتائیں، آپ بتائیں مرزا غلام انگریز قادیانی کہاں مرا؟ آپ حضرات علماء کو سننے والے ہیں تو ذرا بلند آواز سے آواز آنی چاہیے۔ کیوں بھائی؟ جو نبی کا نہیں ہے وہ ہمارا، جو نبی کا نہیں ہے وہ ہمارا، جو علی کا نہیں ہے وہ ہمارا۔ حضرت علی کا بھی یہی عقیدہ تھا سن والو، حضرت علی نے بھی کہا تھا کہ اندر ولی آئیں گے، دنیا کے اندر علماء آئیں گے، دنیا کے اندر غوث قطب ابدال آئیں گے۔ حضرت علی شیر خدا نے کہا دنیا کے اندر ہر کوئی آ سکتا ہے لیکن مل کے بولو نیا نبی نہیں آ سکتا۔ دنیا میں کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ قادیانیوں سے آپ نے پوچھنا ہے کہ ہمیں بتاؤ تمہارا نبی مرا کدھر؟ وہ کہیں گے جی ہمارا نبی لاہور میں۔ تو آپ نے بڑی جرأت سے کہنا ہے کہ ہمیں عالموں نے بتایا، ان دین کے وارثوں نے ہمیں بتایا کہ اس کے بیٹے نے کتاب لکھی کہ میرا باپ مرزا غلام انگریز قادیانی واش روم میں مر گئے، اور جو واش روم میں مر جائے وہ نبی نہیں ہوتا۔ نبی کو کہاں موت آتی ہے؟ نبی کی وفات کہاں ہوتی ہے؟ فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ کی جماعت، جی آقا فرمایا یہ میرا منبر ہے اور یہ میری عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے، یہ درمیان والا ٹکڑا فرمایا دنیا کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ درمیان والا ٹکڑا تو جنت کا ٹکڑا ہے۔
اللہ پاک آپ کو مدینے کی زیارت کرے، ذرا محبت میں کہیں آمین۔ خدا کی قسم اللہ نے اپنے نبی کو جو بھی چیز دی ہے وہ ساری کائنات سے اعلیٰ دی ہے۔ اب ایک جھلکی دیتا ہوں پھر بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے اپنے نبی کو جو شان عطا فرمائی وہ سارے نبیوں کی شان اور مقام سے اعلیٰ عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو جو اہل بیت عطا فرمائے وہ سارے انبیاء کے اہل بیت سے اعلیٰ عطا فرمائے۔ اب ایک ایک آیت سناؤں اور بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے، فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب جی اللہ فرمایا میرے بندوں کو تو شرک سے پاک کرتا جا، گناہوں سے پاک کرتا جا، غلاظتوں سے پاک کرتا جا۔ اللہ پھر کیا انعام ملے گا؟ فرمایا تیری آل کو، تیرے اہل بیت کو میں رب خود پاک کر دوں گا۔ اگر بچپن کے اندر علی تیرے سامنے آئے گا میں اسے علم کا وہ پہاڑ بنا دوں گا کہ دنیا کے عالم، دنیا کے بڑے پروفیسر بھی علی کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضرت علی کا علم اتنا زیادہ، کتنا زیادہ، آخری بات کتنا زیادہ، آقا یوں بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے آقا سنتیں جاری کر رہے ہیں۔ کہو ذرا سبحان اللہ۔ سنتیں جاری ہو رہی۔ کسی کو کہا کہ صدیق تجھے یہ سند دیتا ہوں، عمر تمہیں یہ سند دیتا ہوں، عثمان تمہیں یہ سند دیتا ہوں۔ جب شیر خدا علی المرتضیٰ کی باری آئی تو میرے آقا نے فرمایا علی ذرا قریب آ جا، علی قریب آ جا۔ علی کو جو نبی کے قریب مانتے ہیں وہ ذرا محبت میں کہیں سبحان اللہ۔ ذرا ہاتھ بلند کریں جو کہتے ہیں ہم حیدری ہیں، وہ ہاتھ بلند کریں جو کہتے ہیں ہم صدیقی ہیں، وہ ہاتھ بلند کریں جو کہتے ہیں ہم فاروقی ہیں، وہ بھی ہاتھ بلند کریں جو کہتے ہیں ہم عثمانی ہیں۔ کہو ہم نبی کے سب صحابہ کے بھی غلام، ہم نبی کی آل کے بھی غلام ہیں۔ بندے کی آنکھیں کتنی ہوتی ہیں، بندے کی آنکھیں کتنی ہوتی ہیں بھائی؟ جلدی بتاؤ مجھے، وقت کم ہے۔ بندے کی آنکھیں کتنی ہوتی ہیں؟ اب کچھ لوگ پریشان ہو گئے، پتہ نہیں بندے کی آنکھیں، اللہ کے بندے دو ہی ہوتی ہیں، دیکھ لو تسلی کر لو کتنی آنکھیں ہوتی ہیں بھائی؟ جن کی دو ہیں وہ بولے، ایک والے نہ بولے۔ بندے کی آنکھیں کتنی ہوتی ہیں؟ دو۔ اور میرے نبی کے جماعتوں کا قرآن میں جو تذکرہ ہے وہ بھی دو۔ ایک جماعت کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب جو بھی تیرے چیز تیرے ساتھ ملتی گئی میں نے اس کو اتنا مقام عطا کر دیا، اتنا بلندی دے دی کہ وہ ساری کائنات سے اعلیٰ اور شان والی بن گئی۔ حضرت علی کو یہ تمغہ ملا، یہ اعزاز ملا بارگاہ رسالت سے۔ فرمایا علی میں علم کا شہر ہوں، تو علم کے شہر کا دروازہ ہے۔ جس کو علم چاہیے وہ سیدنا علی کی شاگردی لیتے ہوئے آئے گا اور نبی کے فیض سے
سے فیض حاصل کرے گا۔ پھر ایک وقت آیا، حضرت علی یوں منبر پہ بیٹھے اور اعلان کیا، مدینے والوں جن کا جو بھی سوال ہو لے آؤ، میں علی جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو لوگوں نے پورے مدینے کے اندر، پوری دنیا کے اندر اعلان ہو گیا کہ نبی کے غلام علی نے اعلان کر دیا ہے کہ جس کا جو بھی سوال ہوگا اس کو جواب دیا جائے گا۔ بہت سوال آ گئے، لین لگ گئی۔ ایک سوال صرف سناتا ہوں۔ جناب حضرت علی شیر خدا سے پوچھا گیا، علی ایک بتائیے جس کے ساتھ دوسرا موجود نہ ہو۔ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا، تم نے قرآن کو نہیں پڑھا۔ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ فرمایا رب العالمین کی ذات ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہودی نے کہا، علی میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں، اور وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ آپ کو سوال سمجھ آیا؟ اب آپ مجھے اس کا جواب بتلائیں گے؟ علماء نہ بتلائیں، آپ بتاؤ گے بھائی؟ تو آپ کو جواب آتا ہے؟ جی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا مغرب کی نماز کا وقت قریب ہو گئی۔ حضرت علی نے فرمایا، اب اگر میں اس کو گنوانے بیٹھ جاؤں کہ فلاں پرندہ، فلاں جانور، فلاں حیوان بچے دیتا ہے، فلاں حیوان انڈے دیتا ہے، تو مغرب کی نماز کہیں قضا نہ ہو جائے، کیونکہ میرا علی نمازی تھا۔ جو علی کو مانتے ہیں وہ کہیں، علی کیا تھا بھائی؟ روہڑی کے مسلمانوں، علی نمازی تھا، اسی لیے امام حسین نے جب سر کٹوایا تو کس حالت میں تھے؟ جن کو معلوم ہے وہ کہیں۔ شمر آ گیا تھا، شمر خنجر لے آیا، کہنے لگا حسین جلدی کرو، جلدی نماز سے فارغ ہو جاؤ۔ حضرت امام علی مقام امام حسین نے فرمایا، شمر کیا بات ہے، کیا جلدی لگی ہوئی ہے؟ کہنے لگا میں نے انعام لینا ہے۔ حضرت امام علی مقام نے یوں ہی سلام پھیرا، فرمایا ہاں جانتا ہوں، تو نے یزید سے انعام لینا ہے، میں نے رب مجید سے انعام لینا ہے۔ کہو ہمارے حسین کل سے انعام لیا، اس سے انعام لیا۔ خدا کی قسم امام علی مقام نے جب سر کٹوایا تو سجدے کی حالت میں تھے۔ امام علی مقام کی کیا شان تھی! آخری شعر کیا کہتا ہے اللہ والا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا۔ سب نہ بولیں جو امام علی مقام کے گھرانے کو اعلیٰ اور افضل مانتے ہیں وہ کہیں ذرا سبحان اللہ۔ بھائی میں یزیدیوں سے بات نہیں کر رہا، یزیدیوں سے راجن پوری نہیں بولتا، یزیدیوں سے میری دوستی نہیں ہے، یزیدیوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میری محبت ہے تو حسینیوں سے ہے، میری محبت ہے، میرا پیار ہے، میری دوستی ہے۔ اگر میری رشتہ داری ہے تو حسینیوں سے ہے۔ اگر آپ بھی حسینی ہو تو ذرا حسین کی محبت میں، امام علی مقام کی محبت میں کہو سبحان اللہ۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، اور ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔